السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ تنخواہ آتی ہے اور پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کا رزق، آپ کی آمدنی، آپ کی محنت برکت سے خالی ہے؟ تو رک جائیے، آج ہم آپ کو وہ دو روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ کے مال کو 2 نہیں بلکہ 3 گنا کر دیں گے۔ یہ باتیں صرف دنیاوی تدابیر نہیں بلکہ غیبی راز ہیں، قرآنی اشارے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک سنتیں ہیں جو آپ کی تنخواہ میں ایسی برکت ڈال دیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ تنخواہ میں بے برکتی کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ نہ دینا یا دیر سے دینا۔ اگر آپ کے سونا، آپ کے مال تجارت وغیرہ پر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آپ نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں ادا کی تو یہ آپ کے لیے بھی وبال ہوگا، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، اور پھر رزق میں بھی بے برکتی آئے گی۔ رزق کا پہلا حق غریبوں کا ہے، اگر ہم وہ حق ادا نہ کریں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ آتے ہی فضول خرچی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جب بھی آپ کی تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آئے، بینک میں آئے، سیلری جیسے ہی آپ کو ملتی جائے، سب سے پہلے آپ دنیا کو دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، لہٰذا ایسے نہ کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دیں یا کسی غریب، مسکین، محتاج کو دیں۔ دیکھیے گا آپ کی تنخواہ اس مہینے میں کس قدر بڑھ جائے گی اور کتنی برکت آئے گی۔ پھر تیسری بڑی وجوہات ہوتی ہے شکر نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ 2 کام جو تنخواہ کو 3 گنا برکت والے بنا دیتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا کام، تنخواہ کا پہلا حصہ اللہ کے نام پر نکالیں، کم از کم 10% تو ضرور ہی نکالا کریں۔ جی ہاں، جو ہی تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آئے اس کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیں، چاہے وہ ایک یتیم بچہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو یا کوئی ایسا فرد جسے چھپ کر مدد کی ضرورت ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ یہ صدقہ نہ صرف آپ کی تنخواہ کو برکت والا بنائے گا بلکہ آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بھی بچا لے گا۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ کا روزانہ بعد نماز عشاء باقاعدہ ورد کرنا شروع کر دیں۔ خاص کر تنخواہ والے دن، جس دن تنخواہ آتی ہے اس دن خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ واقعہ ہر رات پڑھے گا اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ خاص طور پر ایک ہدایت آپ کو کرتی چلوں، تنخواہ کے دن سورہ واقعہ پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہم بارک لی فی رزقی وجعلہ حلالا واکفنی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اسے حلال کر دے اور اپنے فضل سے غیر کی محتاجی سے بچا لے۔ ایک سچا اور ہوش اڑا دینے والا واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ میری ایک بہن جو کراچی میں رہتی ہیں، ان کا شوہر پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا، تنخواہ تھی 30,000 اور خرچے تھے 50,000۔ ہر ماہ ادھار،
قرض، ذلت اور پریشانی۔ ایک دن وہ بہن رو رو کر مجھ سے کہنے لگی کیا اللہ ہمیں کبھی سکون دے گا؟ میں نے انہیں کہا شکوہ نہ کر بہن، بس یہ 2 کام کر کہ تنخواہ کا پہلا حصہ صدقہ کر اور روزانہ سورہ واقعہ پڑھ۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر روزانہ اس پر عمل شروع کر دیا۔ صرف 3 مہینے گزرے، شوہر کی تنخواہ پہلے 30 سے 60,000 ہوئی، پھر ایک اور جگہ سے بغیر مانگے 40,000 کا پروجیکٹ ملا۔ اب وہ بہن خود کہتی ہیں ہم نے تو صرف 2 کام کیے تھے، لیکن اللہ نے غیب سے اتنا دیا ہے کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ تو غیبی مدد کے دروازے آخر کیسے کھلتے ہیں؟ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب بندہ اللہ کے لیے نکالتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا خود بندے کو علم بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، یہ 2 کام آپ کرنا شروع کر دیں، پھر آپ خود کہیں گے کہ ہماری تو زندگیاں بدل گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں غیب سے اتنا رزق عطا کر دیا، کیسے کر دیا ہمیں تو خود کو یقین نہیں آ رہا۔ اب کچھ بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کہاں دیں، کس کو دیں؟ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے میری کہ اپنے غریب رشتہ دار کو دیں، پھر اپنے پڑوسی کو دیں۔ اپنے پڑوسیوں میں سے دیکھیں یہ نہ ہو کہ آپ تو کھا پی رہے ہوں اور آپ کا پڑوسی رات کو بھوکے پیٹ سو جائے۔ تو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیں، پھر اگر وہاں بھی نہ ہو محلے سے تلاش کریں، نزدیک کے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو دیں جو مسکین ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن محتاجی ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کو دیں جو قرض میں ڈوبے ہیں۔ اگر آپ کے چند پیسوں سے ان کا قرض ادا ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کی تو قسمت ہی بدل گئی، کیونکہ قرض سے بڑا تو کوئی بھی صدقہ نہیں ہے۔ آخر میں خاص دعا ہے کہ یا اللہ جو بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی آمدنی میں بے انتہا برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں رزق، سکون، خوشیاں اور ایمان والی اولاد عطا فرما، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے دل سے بے برکتی کا خوف ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ میری ایک بہن ہے، بہت ہی پریشان ہیں، ان کے شوہر کے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ آپ سب سے خصوصی دعا کی التجا ہے کہ آپ ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرمائے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو روحانی وظائف کے پیاری ناظرین، یہ 2 کام معمولی لگتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہت وزنی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک لازمی پہنچائیں۔ یاد رکھیں ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی زندگی آپ کی وجہ سے بدل جائے۔ سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔